برج خلیفہ کی ٹاپ پر بنا یہ اسپائر بہت چھوٹا سا لگتا ہے، نہ ہی پبلک کو یہاں تک جانے کی پرمیشن ہے اور نہ ہی اس میں جو موجودہ فلور ہیں وہ زیادہ آکوپائڈ ہیں۔ لیکن برج خلیفہ میں اس کی اتنی امپورٹنس ہے کہ یہ اگر برج خلیفہ میں نہ ہو تو پوری برج خلیفہ خطرے میں پڑ سکتی ہے۔ اس کو بنانا انجینئرز کی مجبوری تھی اور کیسے بھی کر کے اس ٹاسک کو کمپلیٹ کرنا انتہائی ضروری تھا۔ ناظرین، برج خلیفہ کا یہ اسپائر اپنے آپ میں کسی بھی اسکائی اسکریپر سے کم نہیں ہے۔ جتنی اس اسپائر کی ہائٹ ہے، اتنا بڑا تو اسکائی اسکریپر پوری دنیا کی آدھے سے زیادہ کنٹریز میں بھی نہیں۔ 4000 ٹن سٹیل سے بنا یہ 244 میٹر اونچا اسپائر، جس میں موجود صرف اس کا جو اوپر کا حصہ ہے وہ 350 ٹن کا ہے۔ اگر اس پورے اسپائر کو ہٹا دیا جائے تو برج خلیفہ کی اونچائی 30% سے کم ہو کر صرف 585 میٹر ہی رہ جائے گی۔ یہی وہ اونچائی ہے جس میں پبلک کے لیے جانے والا 154 فلور موجود ہے، اور اس سے اوپر اسپائر شروع ہوتا ہے جو کہ برج خلیفہ کی ٹپ پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ اس میں 155 سے لے کے 163 فلور تک بنائے گئے ہیں، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ یہ رہنے کے بالکل بھی قابل نہیں ہے، کیونکہ یہ پورا اسپائر تیز ہواؤں کے دوران 6 فٹ تک ہلتا رہتا ہے۔ جی ہاں، یہ کوئی فالٹ نہیں ہے، اسپائر کا یہ 6 فٹ کا ہلنا اس کا ایک ایڈوانس فیچر ہے۔ دبئی کی لوکیشن ہی ایسی ہے کہ اس کے ایک طرف عربین سی اور دوسری طرف گلف آف عمان ہے، اور تیز سمندری ہوائیں دبئی کا مقدر ہے، اور جس اونچائی پر برج خلیفہ کا اسپائر یا ٹاپ ہے وہاں پر ہوا کے جھونکوں کی رفتار 240 کلومیٹر پر گھنٹہ کے رفتار سے پہنچ جاتی ہے، اور ان ہواؤں کے پریشر کو یہ اسپائر اپنے اندر ایبزارب کر لیتا ہے، اور یہ خود 6 فٹ تک ہل کر اپنے نیچے 154 فلور کو سیکیور رکھتا ہے۔ امریکن اسٹرکچر انجینئر ولیم بیکر نے پہلی بار کچھ ایسا بنایا تھا جو کہ صرف ہواؤں کو روکتا نہیں بلکہ ان کو لٹرلی کنفیوز کرتا ہے۔ تیز ہوائیں جب اس اسٹرکچر سے ٹکراتی ہیں تو اس میں انرجی جنریٹ ہوتی ہے، اور اس انرجی کو کہیں نہ کہیں سے نکلنا ضرور ہوتا ہے۔ برج خلیفہ کے 154 فلور ایک مین بٹرس کور سے کنیکٹڈ ہیں۔ اگر یہ انرجی اس مین کور سے جا کر نکلے گی تو کنکریٹ میں کریک بھی پڑ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اسپائر کو اس بٹرس کور سے کنیکٹ ہی نہیں کیا گیا، بلکہ یہ سٹیل سٹرکچر سے بنا گیا ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سٹیل ایک فلیکسیبل میٹل ہے، ہواؤں سے پیدا ہونے والی انرجی اسپائر کے سٹیل سٹرکچر میں جا کر ریلیز ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے برج خلیفہ کا ٹاپ ہلنے لگتا ہے۔ انجینئرز نے اس کو ایسے ڈیزائن کیا ہے کہ یہ صرف 6 فٹ تک ہل سکتا ہے۔ اسپائر برج خلیفہ کے لیے صرف یہی قربانی نہیں دیتا، بلکہ اس کے ٹاپ پر لگی یہ ڈیوائس پورے دبئی کو آسمانی بجلیوں سے بھی بچاتی ہے۔ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ کے اسکائی اسکریپر کے ٹاپ پر لگی یہ ڈیوائس ایک لائٹنگ اریسٹر کے نام سے مشہور ہے۔ اس میں ایک چھوٹا سا سینسر لگا ہے جو اپنے آس پاس بادلوں میں سے چارج کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، اور لائٹنگ اٹیسٹر اس کا اپوزٹ چارج جنریٹ کر کے لائٹنگ کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، پھر سٹیل وائرز کے ذریعے پوری بلڈنگ کو بچاتا ہوا کروڑوں وولٹ کو بلڈنگ سے محفوظ کر کے زمین کے اندر لے جاتا ہے۔ کیونکہ اس اسپائر پر لگا لائٹنگ اریسٹر باقی بلڈوں کے مقابلے میں سب سے اوپر لگا ہے، اسی لیے یہ نہ صرف برج خلیفہ کو بلکہ پورے دبئی کو کروڑوں وولٹیج سے بچاتا ہے۔ ابھی تک یہ لائٹنگ اریسٹر 16 سے 20 دفعہ اپنا کام پراپر انجام دے چکا ہے۔ ہر لائٹنگ سٹرائک کے بعد اس میں لگی یہ چھوٹی سی بیٹری چینج کرنے کے لیے اس کے ٹاپ پر جانا پڑتا ہے۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ دبئی ریت کے طوفان اور تیز ہواؤں کی لپیٹ میں اکثر آتا رہتا ہے، جن کی رفتار گراؤنڈ پر ہی 100 کلومیٹر پر آور تک پہنچ جاتی ہے۔ اتنی تیز ہوائیں ایک اونچے اسکائی اسکریپر کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نیو یارک سٹی کے قریب مڈ ٹاؤن ہینتھم میں ایک صرف 279 میٹر اونچا سٹی گروپ سینٹر موجود ہے، اور 1978 میں اس کی کنسٹرکشن کے دوران ایک بہت ہی بڑا انجینئرنگ فلا پکڑا گیا تھا، اور پرنسٹن یونیورسٹی کے ایک اسٹوڈنٹ نے یہ نوٹس کیا کہ سٹی گروپ سینٹر اتنی تیز ہواؤں کا پریشر نہیں برداشت کر پائے گا۔
تیز ہواؤں کا صرف 25% ہی سٹی گروپ سینٹر کو آرام سے گرا سکتا تھا۔ یہ فلاء جب ڈیزائنر تک پہنچی تو انہوں نے فوراً سے کچھ کیلکولیشنز کی اور انجینئرنگ اسٹوڈنٹس سے اتفاق کیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس فلاء کو راز رکھ کر بلڈنگ کو مینٹیننس کے نام پر سیل کر کے اس میں کچھ اور ڈیمپرز ایڈ کیے گئے اور یہ بات کئی سالوں تک ڈسکلوز نہیں کی گئی تھی۔ جب بھی تیز ہوائیں کسی بھی بڑی بلڈنگ سے ٹکراتی ہیں تو اس کی بیک سائڈ پر روٹرز پیدا ہوتے ہیں جن کو واٹر سیز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ واٹر سیز ایک لوور ایئر پریشر پاکٹس ہوتے ہیں جو بلڈنگ کو سائیڈ ویز ہلاتے ہیں۔ ایک بار بھی یہ بلڈنگ اگر تھوڑی سی ہلنا شروع کر دے تو یہ واٹر سیز اس کی موومنٹ کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ اس کی سب سے پرفیکٹ ایگزامپل پارک میں لگا جھولا ہے جو ہم سب نے کبھی نہ کبھی تو جھولا ہی ہوگا۔ جھولا جھولتے وقت اگر ہم اپنی ٹانگوں کو جھولے کی موومنٹ کے ساتھ بڑھائیں تو جھولا خود بخود تیز ہوتا جاتا ہے کیونکہ ہم اپنی ٹانگیں جھولے کی فریکوینسی کے ساتھ ہلا رہے ہوتے ہیں اور اس فینومینا کو ریزوننس کہا جاتا ہے، اور اسی لیے دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ برج خلیفہ کے کیس میں اسٹرکچرل انجینئر ولیم بیکر نے ایسا اسٹرکچر بنایا کہ جو واقعی ہواؤں کو کنفیوز کرتا ہے۔ اسی لیے اگر آپ غور کریں تو برج خلیفہ کے یہ تمام ڈیکس ایک دوسرے کے اوپر نہیں بنائے گئے بلکہ ان کو اے سیمیٹریکلی بنایا گیا ہے، یعنی ہر ڈیک ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ اس کی وجہ سے جب تیز ہوا برج خلیفہ سے ٹکراتی ہے تو اس کے ہر فلور کے واٹرز یا وورٹیسز ہر فلور سے مختلف ہوتے ہیں، یعنی کہ ان کی فریکوینسی ٹاور کی فریکوینسی سے میچ نہیں کر پاتی۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا کی سب سے اونچی بلڈنگ پچھلے 13 سالوں سے ہواؤں کو کنفیوز کر کے بالکل صحیح سلامت کھڑی ہے۔ پھر ہوا نارتھ ویسٹ ایسٹ ساؤتھ کہیں سے بھی آئے، برج خلیفہ کا ڈیزائن چاروں طرف سے ہوا کو کنفیوز کرتا ہے۔ نارملی کسی بھی کنسٹرکشن پروجیکٹ کے بننے سے پہلے اس کا کمپلیٹ ڈیزائن تیار کیا جاتا ہے، لیکن برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کے دوران کسی کو یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ کتنا اونچا جائے گا، اسی لیے سب سے پہلے اس کی پروپوز ہائٹ 530 میٹر تک تھی، کیونکہ 2003 میں جب برج خلیفہ کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تو اس ٹائم تائیوان میں تائی پائی 101 اپنی کنسٹرکشن کے آخری فیز میں تھی۔ تائی پائی 101 کی ہائٹ 508 میٹر رکھی گئی تھی، اس لیے برج خلیفہ کو پہلے 530 میٹر تک بنانے کا ارادہ کیا گیا تھا، لیکن بعد میں پھر یہ سوچا گیا کہ 530 میٹر کے ورلڈ ریکارڈ کو کوئی بھی آسانی سے توڑ سکتا ہے، اسی لیے برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کے دوران یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ ٹاور کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہونے تک ہائٹ ڈسکلوز نہیں کی جائے گی، بلکہ امار پراپرٹیز نے دنیا کو آخر تک کنفیوژن میں ہی رکھا۔ 2003 میں بتایا گیا کہ برج دبئی، جو کہ برج خلیفہ کا پہلا نام تھا، اس کی ہائٹ صرف 530 میٹر ہوگی۔ 2004 میں بتایا گیا کہ اب اس کو صرف 570 میٹر بنایا جائے گا۔ 2005 میں 710 میٹر، 2006 میں 800 میٹر اور دوبارہ 2006 میں 818 میٹر ہائٹ بتائی گئی، اور آخر میں جب اس کی کنسٹرکشن کمپلیٹ ہوئی تو اس کو 828 میٹر پر لا کر روکا گیا۔ برج خلیفہ کی انہی انپریڈکٹیبل ویریشنز نے امار پراپرٹیز، جنہوں نے فرسٹ بجٹ پروپوز کیا تھا، ان کو کافی فائنینشیل کرائسس سے سامنا کرنا پڑا، کیونکہ ان کا پروپوز کردہ بجٹ اس کی ہائٹ کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ ختم ہوتا جا رہا تھا۔ بات یہاں تک پہنچ گئی کہ برج خلیفہ کی کنسٹرکشن کو ہی روکنا پڑا، اور پھر ابو ظبی کے نائب شیخ خلیفہ بن زائد نے فنڈ کر کے اس پروجیکٹ کو دوبارہ سے زندہ کیا، اور یہی وہ پوائنٹ تھا جس سے اس کا نام برج دبئی سے ہٹا کر برج خلیفہ رکھ دیا گیا۔